بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ روم کہلاتی ہے، جو اس کی تقریباً دوسری آیت جو ہے وہ اس نام سے اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ مکی صورت ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی تقریباً جو ہے 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورہ روم اس لیے کہتے ہیں کہ روم ایک سلطنت کا نام تھا، جیسے آج کل جو کہ سلطنتیں چل رہی ہیں، جو دو سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جو امریکہ اور روس ہے، اس سے پہلے سلطنت برطانیہ تھی جس کو برطانیہ عظمیٰ کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی روم کو بھی رومۃ الکبریٰ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ مختلف ممالک سے بنا کر مل کے اکٹھی کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے اس کو رومۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ برطانیہ کی حکومت کہلاتی تھی، پھر اس کے بعد یہ برطانیہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 2 سلطنتیں رہ گئیں، جیسے امریکہ اور روس۔ تو اسی طریقے سے اس سلطنت کا بھی اصل مرکز جو تھا وہ جو چلتا تھا، جو تقریباً ایک بہت بڑے حصے تک مختص تھا، جس میں استنبول، قسطنطنیہ، اور پھر اس کے تحت جو ہے شام، فلسطین اور ایشیائے کوچک کے یہ علاقے تھے جو اس کے اندر شامل تھے، جو سلطنت روم کہلاتی تھی۔ اس سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ ہرقل تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آ رہا تھا، اور یہ ہرقل بادشاہ جو تھا، جس کو ہرقل اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لفظ ہرقل ہے، ہرقل نہیں ہے۔ ہرقل یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، اور عیسائی مذہب کا یہ یعنی ماننے والا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ہجری میں باقاعدہ دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا تھا۔ تو ایسے ہی بعد میں پھر یہ روم کا جو لفظ ہے یہ پھر عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کئی حدیث میں ایسے کیے ہے کہ رومی ذوات القرون جن کو کہا جاتا تھا، یعنی یہ عیسائی لوگ جو زمانے بعد زمانے کے ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں آتے رہے، اور گروہ جب ایک ختم ہوتا تھا دوسرا گروہ آ جاتا تھا، وہ حکومت کرتا تھا، تو اس لیے اب یہ عیسائیت کے نام سے روم کو مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تو روم کا لفظ زیادہ تر عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں روس اور امریکہ ہے، تو اس زمانے میں روم اور فارس، جس کو ایران کہتے ہیں، یہ 2 حکومتیں قائم تھیں۔ بہرحال تو یہ سلطنتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب ان کا ایک اذا حلق قرن، جب ایک اس کا دور ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا، تیسرا آئے گا، پھر چوتھا ختم ہوگا، ایسے یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ پھر آخر میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا پھر اختتام ہوگا، پھر سوائے اسلام کے اس دنیا میں کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے کہ آج کے دور میں تو اس طرح ایک ایرانی سلطنت تھی جس کو کسریٰ کہتے تھے، جو کسریٰ کے زیر نگین تھے، اور تقریباً آدھی دنیا بشمول یعنی ہندوستان کے مختلف ریاستیں جیسے چین ہے، روس ہے وغیرہ، یہ اس کے اندر تھی۔ اور اسی طرح دوسری جو ریاست تھی وہ قیصر روم کہلاتی تھی۔ دوسری جو سلطنت تھی وہ قیصر روم کہلاتی تھی، جیسے ایک سلطنت کسریٰ کی تھی، وہ جو ہے
اس کا تعلق جو ہے وہ ایران سے تھا، جو فارس کسریٰ کو کہتے ہیں۔ کسریٰ ایک لقب تھا جو وہاں کی بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، وہاں کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا کسریٰ۔ تو اسی طرح جو دوسرا لقب جو چلتا تھا وہ روم کے بادشاہ کا چلتا تھا، اس کو کیسر کہتے تھے۔ تو کیسر روم اور ایسے کسریٰ فارس، یہ دو سلطنتیں تھیں جیسے آج کے دور میں جیسے امریکہ اور روس چلتی ہیں۔ اور اس کیسر روم کے تحت پھر جو سلطنتیں تھیں وہ یورپ، افریقہ، مصر وغیرہ اس میں شامل تھے۔ اور اسی طرح جو کسریٰ کے تحت جو حکومتیں تھیں اس میں ہندوستان سمیت یہ چین، روس وغیرہ سارے آ جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں جو اس وقت پھر روم کے نام سے عیسائی مشہور تھے اور ایران کے نام سے مجوسی مشہور تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجت اللہ البالغہ میں ان دونوں حکومتوں کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ دو بڑی سلطنتیں پھر آخر میں ختم کر دی جائیں گی، اور پھر عرب کے خطے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پھر انہوں نے پھر ان رومیوں کو بھی شکستیں دیں اور ایرانیوں کو بھی شکست دیں، اور یوں ہی ان کی حکومتوں کو مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اور یہ ساری عظیم سلطنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی ہیں، جیسا کہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کی کمر توڑ دی گئی، اور اس طرح قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، مجوسیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور سید عمر فاروق کے زمانے میں یہ خاتمہ ہوا۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے جب 6 سال گزر گئے تھے تو پھر اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ ہجرت مدینہ سے 6 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں کی یہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو تھی کافروں کے مقابلے میں ان کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس زمانے میں جو رومی اور ایرانی تھے برسر پیکار تھے، تو مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی رہیں۔ رومی جو عیسائی تھے یہ آپس میں بھی ان کی سلطنتیں تقسیم تھیں، کئی قوتوں میں یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ تو اس لیے بہرحال ان پر پھر جو ہے نا مختلف حملے ہوتے رہے، اور اس طرح ایرانیوں پر بھی حملے ہوتے رہے، قسطنطنیہ پر بھی حملے ہوتے رہے۔ تو بہرحال ایرانیوں نے پھر قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا، اور اس حملے کرنے کی وجہ سے وہاں کے عیسائیوں کو بھی قسطنطنیہ کے جو رومی تھے ان ایرانیوں نے ان پہ حملے کر کے یہ حضور کے زمانے سے یہ جنگیں ہوتی رہیں ان کی، تو ان میں عیسائیوں کو بھی انہوں نے مجوسی بنانے پر مجبور کیا۔ تو اسی حالات میں پھر یہ سورت روم نازل ہوئی تھی کہ رومی مغلوب ہو گئے، مگر ساتھ ہی یہ بھی پیشن گوئی کر دی گئی کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ رومی پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے اور ایرانی پھر ان کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ اسلام سے پہلے ان کی آپس کی جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس موقع پر یہ قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں جو مکے کے مشرک تھے وہ ایرانی مجوسیوں کے ساتھ تھے، ان کی دلی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، مکے کے مشرکوں کی۔ تو جب یہ دونوں مشرک فریق جو تھے جب مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کی کیونکہ ہمدردی جو تھی روم کے عیسائیوں کے ساتھ زیادہ تھی ان مشرکوں سے اور ان مجوسیوں سے، کیونکہ کم سے کم وہ اہل کتاب بھی تھے، اور حضور نے ویسے بھی عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں کو زیادہ دشمن قرار دیا ہے، ورنہ دونوں دشمن ہیں، لیکن آپ نے یہودیوں کی نسبت عیسائیوں سے قریب ہونے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی اہل کتاب تھے۔ جب رومی مغلوب ہوئے یعنی عیسائی، تو مسلمانوں کو ذہنی طور پہ کچھ تکلیف پہنچی تھی، تو کیونکہ ان کی ہمدردی کیونکہ رومیوں کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف مکے کے مشرک بڑے خوشیاں منا رہے تھے کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور ایرانی جو ہے غالب آ گئے ہیں۔ تو اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ذریعے پیشن گوئی کی کہ رومی ان قریب مغلوب جو ہوئے ہیں یہ غالب آ جائیں گے اور
مشرک پھر آپ پر ہنستے تھے مسلمانوں کو دیکھ کے، اور وہ پھر ٹھٹا مذاق کرتے تھے، اور اس موقع پر پھر مباحثے اور لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہوئے۔ تو ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابی بن خلف جو مشرکین کا جو سرپرست تھا، سردار تھا، ان کے درمیان ایک بحث پڑ گئی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک شرط رکھ لی کہ اگر رومی 4-5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ گئے تو ابی بن خلف 10 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر حضرت صدیق اکبر دوسرے فریق کو 10 اونٹ دیں گے۔ یہ ان کی طرف سے شرط لگائی گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس شرط کو نہیں لگایا تھا۔ اس لیے شرط کے لیے شرط ہوتا ہے کہ جو جوا ہوتا ہے اس کے لیے دونوں طرف سے شرط ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف سے شرط ہو تو اس کو جوا پھر نہیں کہتے، وہ ایک قسم کا انعام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو وہی شرط نہیں رکھی تھی کہ میں دوں گا، لیکن انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر ہم جیت گئے تو اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کو 10 اونٹ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو بیضع سنین کا جو ذکر اس صورت میں آ رہا ہے، بیضع سنین، تو وہ 3 سے 9 تک کی گنتی پر ہوتا تھا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ بیضع سنین سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 9 سال۔ تو عیسائیوں نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ وہ 9 سال تک حاصل کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی طرف سے 4-5 سال کی مدت کا تعین درست نہیں کیا گیا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اسے 9 سال کہنا چاہیے تھا، بیضع سنین کہنا چاہیے تھا، کیونکہ بیضع سنین کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے 9 سال تک ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور جب 9 سال کا پھر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ وہ کیا، کیا کہتے ہیں، شرط جو انہوں نے رکھی تھی 4 سال کی، تو وہ 9 سال تک اس کو پھر بڑھا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اب ابی بن خلف سے دوبارہ اس بات پہ اور شرط میں اس حد کو، اس ڈیوریشن کو، اس مدت کو ترمیم کر کے بڑھا دیا کہ تکمیل کی جو پیشن گوئی ہے وہ 4 سال نہیں ہے بلکہ 9 سال ہے، اور شرط کی مقدار بھی جو 10 اونٹ تھی اس کو 100 اونٹ کر دیا گیا۔ پہلے 10 اونٹ رکھے گئے تھے، پھر اس کے بعد 100 اونٹ بنا دیے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اس شرط کے چند سال بعد، یعنی 600 تقریباً 23 میں جو ہجری کا جو عیسوی کا سال تھا، 623 عیسوی اس وقت کے اعتبار سے، کیونکہ حضور کی تو 571 عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی، تو اس طرح 623 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمائی، اور ادھر قیصر روم جو تھا اور قسطنطنیہ کے جو ایرانی محاصرے سے نکلنے میں جب وہ کامیاب ہو گئے، تو ہرقل نے پے در پے جب حملے کیے، تو وہ پہلے مایوس تو تھا، تو وہ افریقہ کی طرف بھاگ بھی گیا تھا جس وقت اس نے ان پر حملے کیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، مایوس ہوا، تو پھر وہ افریقہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو دفعتاً اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تدبیر اس کو سجھائی، یعنی ہرقل کو، کہ ایرانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کیا جائے۔ تو اس نے اس ایرانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی پشت سے بحرین کے ذریعے سے حملے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس میں اچانک حملہ کر کے ایرانیوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ پھر دوسرے سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس طرح رومی ایرانیوں پر دوبارہ پھر غالب آ گئے، اور اسی زمانے میں، یعنی سن 2 ہجری کی یہ بات ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تو دوسرے سال مسلمانوں کو میدان بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں عظیم فتح حاصل کرا دی، اور اس طرح قرآن پاک کی دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، اور یہ جو مجوسی ہیں ایرانی، یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور ادھر مسلمانوں کو بھی اللہ غالب کر دے گا، مکہ پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اسی صورت کی ابتدائی ان آیات میں اس کا یہ سارا پس منظر اس لیے پیش کیا گیا ہے، جو یہ سارا تقریباً اس کا شان نزول اسی صورت کے اندر
ان آیات میں کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. یہاں تک پھر اس کی یہ ساری تشریح اور تفسیر اور ترجمہ پھر یہاں سے شروع ہوگا، اور اس کی مزید تفسیر اور تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تھا آپ کی سورت روم کا وجہ تسبیح، یعنی شان نزول.